اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ہر روز ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کی بڑھاتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن پاکستان کے اندر بگننگ سے لے کر 1947 کے بعد سے لے کر اگر ہم آج تک کی بات کریں گے، یا موسٹلی اس میں ہم زیادہ فوکس کریں گے کہ کیسے سول ملٹری ریلیشن جو ہے مطلب آج تک قائم ہے، اور کیسے انہوں نے مضبوطی ایک اختیار کی۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے، آخر کیسے اس کو اتنی گرپ مل گئی کہ وہ پولیٹیکل گورننس کے اوپر بھی اس نے اپنا ہولڈ کر لیا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو بھی اس نے اپنے نیچے کر لیا، جوڈیشری جو ہے وہ بھی اس کے نیچے آ گئی، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو ایبروگیٹ بھی اس نے کرنے لگ دیا، اور یہاں سسپینڈ بھی اس نے کر دیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سول ملٹری ریلیشن کے اندر ڈسکس کرنا ہے انٹروڈکشن میں ہم سے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم بات کریں انڈیپینڈنس سے آگے کی، پوسٹ پارٹیشن کی، 1947 کے بعد کی، تو اس وقت اے پولیٹیکل باڈیز اور ریپریزنٹیٹیو باڈیز ان کے درمیان ایک امبیلنس ہو گیا تھا۔ یعنی کہ نان پولیٹیکل باڈیز اور پولیٹیکل باڈیز جو ہیں، یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو جو گورنمنٹس ہیں، ان کے درمیان ایک کافی حد تک ڈفرینس یا امبیلنس ہو گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جب پاکستان اسٹیبلش ہوا تو اس کو انٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل تھریٹس بھی کافی تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا ہمسایہ انڈیا، وہ بھی اسے یعنی کہ 1948 میں تو اس کے ساتھ ہماری پہلی جنگ ہو گئی کشمیر کے ایشو پر۔ اس کے بعد ہمارا ہمسایہ افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈورنڈ لائن کا ایگریمنٹ ہے، جو 1893 میں ایگریمنٹ ہوا تھا 2250 کلومیٹر کا، وہ تو ہمارا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہوا تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی تو یہاں سے چھوڑ کے جا چکی ہے، یعنی کہ وہ تو ہمارا برٹش گورنمنٹس کے ہوا تھا۔ اب یہ تو پوسٹ پارٹیشن ہے، یعنی کہ یہ تو آپ کی نہیں، یعنی کہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ تو ایک نیا ملک بنا ہے، تو ہمیں آپ سے دوبارہ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اس ایگریمنٹ میں کیا چاہتے تھے کہ جو KPK کا علاقہ ہے، اسے پشتونستان بنا کر اپنے ساتھ وہ ایمرج کر لیں، اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ ایران کے یعنی کہ ایریے کے اندر وہ اس کو بھی اپنے انڈر کر لیں۔ مطلب وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اوپر اپنی گرپ جمانا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان اگر آلریڈی وہ ویک ہے تو کیوں نہ ہم اس کی ویکنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے یہ جو دونوں یونٹس ہیں، مطلب جس میں KPK اور بلوچستان، جو اس وقت NWFP تھا، نارتھ ویسٹ فیڈرل پروونس نارتھ ویسٹ فرونٹر پروونس NWFP، تو اس کے اوپر ہم یعنی کہ گریپ کر لیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں اس وقت چاہیے تھی اپنی سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ملٹری کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی ملٹری کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ اب اللہ بھلا کرے تو ہمیں اپنا پوسٹ پارٹیشن کے بعد جو آرمی حصے میں آئی، یعنی کہ اس وقت تقریباً 33% جو مسلمان ہیں وہ آرمی کا حصہ تھے، اب وہ 33% جو ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ وہ کافی حد تک ایک بڑی آرمی تھی، یعنی کہ ہماری اگر ہم کہیں کہ تو شروع سے جو آرمی کا ہولڈ ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر تھوڑا سا زیادہ تھا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اس ہولڈ کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے، ہم نے آرمی کے بجٹس بڑھا دیے، ان کے ٹریننگ پروگرام بڑھا دیے، ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہم نے بڑھائے، کیونکہ ہمیں ایڈ چاہیے تھی، ہمیں پیسہ چاہیے تھا اپنی ملٹری کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام کے تمام جو فیکٹرز ہیں یہ ایک حاوی ہوتے ہیں ہمارے، یعنی کہ ایک پوائنٹ شو کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے سلولی جو ملٹری ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہونے لگ گئی تھی۔ اب ہم بات کریں کہ فرام tenure of British in India, the two institutions, the bureaucracy and the military, remained more strong, assertive and frequent to democracy. کہ مطلب شروع سے ہی پوسٹ پارٹیشن کے بعد برٹش انڈیا کے جو ملٹری اور بیوروکریسی، یہ دونوں ڈپارٹمنٹ جو تھے، یہ دونوں جو انسٹیٹیوشن تھے، ان کا ڈیموکریسی کو مطلب ڈیموکریسی کے اوپر ہولڈ کرنے کے لیے بہت حد تک ان کی گرپ تھی، یعنی کہ ان کا اثر و رسوخ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ڈیموکریسی کو فلورش نہ کرنے میں کافی حد تک تھا۔
اس کے بعد ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اٹس اسٹرینتھ، کیوں؟ کیونکہ آرمی اینڈ بیوروکریسی کاز میجر چینج بائی لیگیٹیویٹی سویلین گورنمنٹ، ان دونوں نے مل کر، آرمی نے اور سول بیوروکریسی نے، ان دونوں نے مل کر پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے اس کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے بعد ونس کمنگ ان پاور دے کریٹڈ ویڈ، اب اگر ایک مرتبہ ان کو پاور مل جاتی تھی اب سول یعنی کہ ملٹری بیوروکریسی کو، تو وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے ویڈز جنریٹ کر دیتے تھے۔ ویڈز کس قسم کی؟ یعنی کہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس پیدا کر دیا، کانسٹیٹیوشن نہ بن پانا، کانسٹیٹیوشن ڈیلے کر دینا، ایبروگیٹ کر دینا، سسپینڈ کر دینا، تو یہ تمام کی تمام قسم کی یعنی کہ ویڈ ہوتی تھیں، یا اپنی پاورز کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ اپنی یعنی کہ آپ دیکھیں اگر ہم بات کریں ایوب خان کی، تو ایوب خان نے جب مارشل لا لگایا اور 1956 کا اس نے کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا، تو اس کے بعد اس نے جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا وہ پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پاور مضبوط کرنا چاہتا تھا، وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی پاور جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ مطلب وہ ویڈز تھیں جو انہوں نے اپنے لیے، اپنے فائدے لیے کریٹ کی تھیں، یا پولیٹیکل سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دس کاز این افیکٹو کمانڈ آف اسٹیٹک پاور ان ہینڈز آف ملٹری بیوروکریسی اینڈ دے آکوپائڈ اے ڈومیننٹ پوزیشن سنس دا کریشن آف پاکستان۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوشنل چیلنجز کی۔ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں، ارلی چیلنج ہیو امپیریل ڈیموکریسی اینڈ کاز انسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک، کہ جو ہمیں شروعات میں چیلنج آئے اس کی وجہ سے ہماری ڈیموکریسی اور سول انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیڈ لاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہماری ملٹری ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرنے لگ گئی، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں، خاص طور پر جو ہمارا سب سے بڑے لیڈر قائد اعظم جو تھے، یعنی کہ جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے تھے، وہ یعنی کہ بہت جلد ان کی ارلی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے بھی پاکستان میں انتشار کافی پھیل گیا۔ اس کے بعد 1951 لیاقت باغ میں جب قائد اعظم کے رائٹ ہینڈ لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی کافی حد تک ڈومینیٹ کرتی تھیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو لیٹ ہونے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس میں فیکٹر، دس کاز اینٹی پیتھی اینڈ کلیشز ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ کریٹ ڈاؤن گریڈنگ آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز۔ دیر از نو ڈبٹ دیٹ دا کلوژن آف سویلین لیڈرشپ ود ملٹری ہیڈ ڈیولپڈ دس پریکٹس، ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مطلب سویلین لیڈرس اور پولیٹیکل لیڈرز یا ریپریزنٹیٹیو لیڈرز اور ملٹری کے درمیان جو کلیشز ہیں، ان کی وجہ سے ہی یہ تمام چیزیں امبیلنس ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کازز آف پاکستان ڈومیسٹک کرائسس کی، کہ آخر اس کے کازز کیا ہیں کہ ہمارے جو ڈومیسٹک کرائسس ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئی ہیں۔ سب سے پہلا ہے لیڈرشپ وائڈ آفٹر انڈیپینڈنس، کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بکھر گئی ہماری آزادی کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سب سے پہلا جو ہوا کہ محمد علی جناح کے بعد لیڈرشپ وائڈ آفٹر جسٹ 1 year آف کنٹریز اسٹیبلشمنٹ آفٹر فرسٹ پرائم منسٹر اسیسینیشن ان 1951 ریسٹ آف لیڈرشپ پرووڈ فالس کوائنز ان قائد's پاکٹ، ٹھیک ہے۔ مطلب قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد آپ کو قتل کرنے کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پروف ہوگی کہ قائد اعظم کی پاکٹ میں کچھ رانگ کوائنس تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے اپنی خاطر، یعنی کہ اپنی انا کی خاطر یا اپنی پولیٹیکل پاور کو سٹرانگ رکھنے کے لیے انہوں نے جو پالیسیاں مرتب کی، یا جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، یا جب ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی اور پھر سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی، اور ہمارے سب سے پہلے جو سیکنڈ جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، وہ جب حج کرنے گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے فرسٹ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے کیا کہ ان کے جو گورنر جنرل کے اختیارات تھے ان کو ہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر یعنی کہ ان کے جو اختیارات ہیں انہوں نے لے لیے، اور ان کا دل تھا کہ مطلب ان کے واپس آنے سے پہلے حج سے واپس آنے سے پہلے ہم اس کانسٹیٹیوشن کو پاس کروا لیں۔ لیکن وہ جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے جلدی سے وہ آ کر انہوں نے پہلی کانسٹیٹیوشن کمیٹی کو ہی ڈیزالو کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی وجہ کیا بتائی، انہوں نے کہا کہ 9 سال ہو گئے ہیں 1947 سے 1954 تک، تو یہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی چل ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے قانون بنانا ہوتا یا آئین بنانا ہوتا تو یہ پہلے سالوں میں ہی بنا دیتے، لہٰذا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن بننے والا تھا، جب اس کا مکمل طور پر اسٹرکچر تیار ہو چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز وغیرہ کو ڈیزالو کر دیا، اور اوپر سے رہی صحیح کسر ہماری جوڈیشری نے نکال دی کہ جب
اس کا کیا نام ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس چیز کو مطلب دوبارہ بحال کر دیا کہ مطلب جو گورنر جنرل کے اختیارات ہیں وہ نہیں استعمال ہو سکتے اس چیز یعنی کہ اپنے وہ اختیارات نہیں استعمال کر سکتا، اور اس کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ بحال کیا جائے، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کو دوبارہ بحال کیا جائے، تو وہی گورنر جنرل جو ہیں اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے فیڈرل کورٹ میں فیصلہ درج کروایا جو آج کی سپریم کورٹ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ ان کو فیصلے کو رد کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد کے حق میں فیصلہ کیا کہ آپ جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی کافی حد تک ویک تھی، اور وہ بھی کس کے انفلوئنس میں تھی؟ وہ بھی سول ملٹری بیوروکریسی کے انفلوئنس میں تھی۔ اب نمبر 2 کے اوپر ہے ڈیلیڈ فائنلائزیشن آف کانسٹیٹیوشن، کہ دوسرا جو ہمارا ڈومیسٹک کرائسس ہے وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہو گیا تھا۔ پاکستان ٹوک 9 years to finalize first constitution, and on 23rd March 1956 as deleted in constitution, this allowed the governor general to constitute hierarchicus, and at that time while country needed healthy democratic traditions. اب ہم نے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت ہمارے ملک کو ایک بہت ہیلدی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کی ضرورت تھی، روایات کی ضرورت تھی، اس وقت ہمارے گورنر جنرل نے 9 سال بعد جو ہے وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا، اور ہمارا جو پہلا آئین بنا وہ 23 مارچ 1956 کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بائی کیمرل لیجسلیٹو کونسل کے تحت، یعنی کہ بائی کیمرل کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے تحت کام کرتا تھا۔ آگے بات کرتے ہیں ڈیلیڈ آف فرسٹ جنرل الیکشن۔ اب جو پہلے جنرل الیکشن ہوئے تھے آفٹر کوارٹری آف سینچری ان 1970 جنرل الیکشنز وار ہیڈ، تقریباً یعنی کہ کوارٹر آف سینچری کے بعد 25 سالوں بعد آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 کے بعد 1970 میں پہلا الیکشن ہوا ہمارا جنرل الیکشن۔ دس فردر اسٹرینتھن نان ڈیموکریٹک کلچر اینڈ پرووائڈ اسپیس ٹو سول ملٹری بیوروکریٹس ٹو ہولڈ گورننس۔ اتنے زیادہ عرصے کے اندر جو ہے سول ملٹری بیوروکریسی کو بہت زیادہ سپیس مل گئی، جگہ مل گئی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے اداروں کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ مزید جو ہے سویلین گورنمنٹ کے اوپر ڈومینیٹ کر سکیں۔ آگے بات کرتے ہیں ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی۔ اب ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں اگر ہم بات کریں نمبر 3 پوائنٹ کے اوپر، تو وہ اس میں کہتا ہے کہ بیکاز موسٹ آف آور لیڈرس بلانگڈ فیوڈل اینڈ کیپٹلسٹ کلاسز۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ویک اس لیے تھی کیونکہ پاکستان کو آج سے 10 سال پہلے تک، بلکہ آج بھی 22 خاندان جو ہیں وہ ہمارے ملک کو چلا رہے تھے، یعنی کہ فیوڈلزم کے تحت ہمارا ملک چل رہا تھا۔ اس میں ایلیٹ کلاسیں آتی تھیں جنہوں نے بزنس کے اوپر بھی ہولڈ کیا ہوا تھا، بزنس کے ہولڈ کے تحت انہوں نے اکانومی کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا، اکانومی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیٹیکل پاورز کو بھی ہولڈ میں اپنے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ خود پولیٹیکل پارٹیز میں آ جاتے تھے اور اپنی مرضی کے تحت اس پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسیاں بناتے تھے، اور اگر وہ گورنمنٹ میں آ جاتی تھی، اب کیوں اگر ہم بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ خود ایک فیوڈل فیملی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ صحیح طرح سے اپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اس کے پیچھے فیوڈلزم ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیپٹلسٹ ہیں، اس کے پیچھے ایلیٹ کلاس ہے جو اپنی مرضی کے تحت اپنی من پسند کی پالیسیاں جو ہے وہ گورنمنٹ سے منظور کرواتی ہے، اور اور اکانومی کی یعنی کہ ملک کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے ہماری سیاست کے اوپر کافی حد تک ڈومینیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیئر انکمپیٹنس اینڈ مس یوز آف پاورز failed to develop a healthy constitution and political system to function smoothly, and failed to develop strong and well established political parties. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 اسی پوائنٹ میں کلیش بٹوین پنجاب گورنمنٹ اینڈ سینٹرل گورنمنٹ ان 1953 کے 1953 کے اندر جب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو کہ پنجاب کی گورنمنٹ تھی اس میں جب کلیش آیا تھا تو اس کی وجہ سے پہلا جو مارشل لا ہے وہ لاہور کے اندر لگا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا ایک وے تھا۔ نمبر 4 جو ہم نے ریزن ہے ہمارے ڈومیسٹک کرائسس کا وہ ہے ویک انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، ویک انسٹیٹیوشنز نمبر 4 کے اوپر اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آفٹر انڈیپینڈنس اسٹارٹ فرام اسکریچ، کہ ہم نے اپنی آزادی کے بعد ایک اسکریچ سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ کیوں؟ دیکھیں ہمارے پاس نہ تو کوئی ویل اسٹیبلشڈ پارلیمنٹ تھا، نہ ہی ہمارے پاس ویل اسٹیبلش
پارلیمنٹیرینس تھے، کمپیٹنٹ پارلیمنٹیرینس بھی نہیں تھے، ہمارے پاس سینٹرل بینک نہیں تھا، ہمارے پاس ہائر جوڈیشری نہیں تھی، ہمارے پاس آرگنائزڈ آرمڈ فورسز نہیں تھی، ہمارے پاس سول سیکریٹریٹ نہیں تھا، اور ہمارے پاس کوئی سپریم کورٹ نہیں تھی۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ملک کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے مسٹ ریکوائر ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس کوئی بھی چیز یہ ہیلدی فارم میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں انہیں شروع میں ہی کافی گریٹر پاور ملی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 33% جو آرمڈ فورسز ہیں انڈیا کی وہ پاکستان کے حصے میں آئیں، جو کہ مسلمانوں یعنی کہ مسلمان تھیں، تو اس وجہ سے انڈین آرمی جو ہے مطلب جو ہماری پاکستان کی آرمی جو ہمارے حصے میں آئی تھی وہ ان کو شروع میں کافی ڈومینیشن حاصل ہو گئی تھی، اور انہیں اتنی زیادہ پاور ملنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سول یعنی کہ بیوروکریسی اپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پاورز کو بھی اپنے ہولڈ میں کر لیا تھا۔ نمبر 5 کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے رائزنگ پاور آف سول ملٹری بیوروکریسی، کہ آخر سول ملٹری بیوروکریسی کی جو پاورز رائز ہوئی یہ بھی پاکستان کی ڈومیسٹک کرائسس کو ارائز کرنے میں کافی حد تک رول ادا کرتی ہیں، بیکاز آف ارسٹوکریسی اینڈ فیوڈل لیڈرشپ، ٹھیک ہے۔ فیوڈل لیڈرشپ اور ارسٹوکریسی یعنی کہ اسمال گروپ آف پیپل جو ایک گورنمنٹ کو گورن کر رہے ہوتے ہیں انہیں ارسٹوکریسی کہتے ہیں۔ پاکستان ہیڈ ٹو میک نیو بگننگ بٹ لو لیول آف لٹریسی، ٹھیک ہے، لیس کمپیٹنٹ اینڈ انڈیٹرمائنڈ لیڈرشپ، نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز روئن whole political, social and economic life of Pakistan، ٹھیک ہے۔ فار انسٹانس a civil bureaucrat's Governor General غلام محمد dissolved National Assembly in 1954 and federal court justifies his unconstitutional act۔ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ گورنر جنرل اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کیا چیز ہے، کہ مطلب وقت کی ضرورت کے ساتھ وہ یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، جب بھی مارشل لا لگتا ہے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے۔ تو نمبر 6 کے اوپر جو ہے ہمارا کازز آف پاکستان ڈومیسٹک کرائسس وہ ہے لسٹ فار پاورز، ٹھیک ہے، مطلب پاورز کے پیچھے جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک ایگزامپل کے طور پر وین پاکستان مسلم لیگ پریزیڈنٹ قیوم خان تھریٹنڈ ڈائریکٹ ایکشن ٹو اسکندر مرزا، جو کہ پاکستان کے لاسٹ گورنر جنرل ایز ویل ایز فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، دین اسکندر مرزا جب پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ قیوم خان نے اس کو تھریٹ کیا تھا اسکندر مرزا کو کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن لیں گے، مطلب کانسٹیٹیوشنل مینرز کے ساتھ، تو اسکندر مرزا نے اس ایک بات کو لیتے ہوئے اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا، صرف 2 سال بعد کانسٹیٹیوشن کو اس نے ایبروگیٹ کر دیا، اس نے تمام پروونشل اور سینٹرل جو اسمبلیز ہیں ان کو ڈسمس کر دیا، اس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بین لگا دیا، اس نے جنرل الیکشن کو پوسٹ پون کر کے ملک کے اوپر اس نے مارشل لا لگوا دیا۔ اب دیکھیں اس نے صرف ایک اپنا مطلب دھمکی کے تحت اپنی پاور کو مضبوط رکھنے کے لیے اس نے کتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا کہ اس نے پورے کے پورے ملک کا تختہ ہی یعنی کہ پولیٹیکلی الٹ دیا۔ اب ہم سجیشنز کی بات کرتے ہیں کہ مطلب کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں یا اگر ہم کر لیتے تو شاید ہمیں 40 سال جو ہیں وہ 30 سے 40 سال وہ ہمارے ڈکٹیٹرشپ میں نہ گزرتے یا ملٹری بیوروکریسی میں نہ گزرتے۔ ہم فرسٹ آف آل اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر حسن عسکری رضوی، ڈاکٹر حسن عسکری رضوی رائٹر، نمبر 1 انہوں نے یہ فرمایا کہ اسٹرینگتھن دا سول انسٹیٹیوشنز، جو پاکستان کے سول انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے، جس میں الیکشن کمیشن آ جاتا ہے، جس میں جوڈیشری آ جاتی ہے، جس میں وہ تمام انسٹیٹیوشنز جو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پاکستان سٹیزنز کے ساتھ اور پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اینڈ تھرو اے پروسیس آف جینونلی ڈیموکریٹک فریم ورک، ایک جینون ڈیموکریٹک فریم ورک کے ذریعے جو ہے وہ گورننس کو چلایا جائے، ریدر دین پرسوئنگ پرسنلائزڈ گورننس، بجائے اس کے کہ ہر ایک بندہ اپنی خواہشات کے مطابق گورن کرے۔ اس کے بعد ڈیموکریٹک سویلین انسٹیٹیوشنز انشور کنفلکٹ مینجمنٹ اینڈ بیکم سینٹرل پوائنٹ آف پاور اینڈ اتھارٹی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن یا سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں ہم اتھارٹی دے دیں
کہ ان کے پاس ہی یعنی کہ سینٹرل پاور ان کے پاس ہونی چاہیے، یعنی کہ سینٹرل پاور اور اتھارٹی جو ہے وہ انہی کے پاس ہونی چاہیے، اور تمام کے تمام قسم کے جو کانفلکٹس ہیں ان کو مینیج کرنا بھی وہ ہمارے ڈیموکریٹک یا سویلین انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ مطلب آل ان آل ہمیں اپنے سویلین انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہوگا اپنی سول ملٹری بیوروکریسی کو ہولڈ کرنے کے لیے۔ نمبر 2 کے اوپر جو سجیشن ہے وہ ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز انشور ڈلیوری آف بیسک سروسز، کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس بات کی شورٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کی جو بھی مطلب ذمہ داریاں ہیں، اپنی بیسک سروسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کریں، مطلب جو ذمہ داری ہم ان کو دیں وہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ نبھا کریں تاکہ وہ سٹیزنز کے لیے فیسلٹیز پیدا کر سکیں۔ نمبر 3 کے اوپر ہے پروموٹ دوز پالیسیز دیٹ بیسڈ آن، مطلب ایسی پالیسیز کو پروموٹ کرنا چاہیے جو کہ بیس کرتی ہوں جیسے پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور سوشیو اکانومک جسٹس کے اوپر، ٹھیک ہے، مطلب انصاف کے اوپر مبنی ہو اور پولیٹیکل پارٹیسپیشنس کے اوپر مبنی ہو۔ ہمیں ایسی پالیسیز کو جینوئنلی پروموٹ کرنا چاہیے، فروغ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ بیکاز دس کریٹس اسٹرانگ اٹیچمنٹ امانگ پیپل فار پولیٹیکل سسٹم، کیوں؟ اگر ہم یعنی کہ سوشیو اکانومک جسٹس اور جینوئن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو فروغ دیں گے تو لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹرسٹ لیں گے، جس کا انڈائریکٹلی فائدہ ہوگا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ مضبوط ہوگی، اینڈ آلسو دس اسٹرانگ دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، اور یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو بھی مضبوط کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ نمبر 4 کے اوپر جو ہم سجیشن دے سکتے ہیں وہ ہے لیڈرز ڈونٹ کلٹیویٹ دا ملٹری فار دیئر اون پولیٹیکل ایجنڈا، کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے کبھی بھی ملٹری کو فروغ نہ دیں، کہ مطلب کبھی بھی ملٹری کی پکار نہ کریں۔ اور ان آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ان دا ایڈ آف سول، مطلب ہم کوئی بھی سویلین ٹاسک کے لیے یا اپنے فائدے یا اپنے منشور کے لیے کوئی بھی جو یعنی کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اپنے فائدے یا اپنے منشور کے لیے یا سویلین ٹاسک کے لیے کم سے کم فوج کی مدد طلب کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ منیمم ہیلپ فرام ملٹری فار سویلین ٹاسک، دی کالز فار ملٹری ان ایڈ آف سول شوڈ بی منیمم ایز پاسبل، ٹھیک ہے، کہ مطلب ڈومیسٹک کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے، سویلین کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم مدد جو ہے وہ فوج کی طلب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی ایکسٹریمزم، سیپریٹزم اس طرح کا یا کوئی ٹیررزم کے ریلیٹڈ آ جائے جو مطلب پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ ہو، تو ہمیں ظاہر ہے فوج ایک ڈیفنس کے لیے ہی ہوتی ہے، فوج ایک بہت نایاب ادارہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ اس وقت تک اوپر نہیں آ سکتا جب تک یا اس کی اکانومی اچھی نہ ہو یا جب تک اس کے پاس ملٹری پاور اچھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ملک پوری یعنی کہ دنیا میں ڈومینیٹ اس وقت تک نہیں کر سکتا۔ تو فوج ایک بہت اعلیٰ ادارہ ہوتا ہے، فوج ایک کسی بھی ملک کی ایک سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، اور وہ مطلب ایک چیلنج ہوتا ہے دوسرے ملکوں کا کہ ہم اگر اس ملک کے اوپر حملہ کریں گے تو اس کے پاس یہ فوجی قوتیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ملٹری ریجم ہے وہ اپنے ہی ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹرفیئر کر کے اپنے ڈیموکریٹک یعنی کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ایک ڈیموکریسی کا جو فروغ ہے یا جو ریپریزنٹیٹیوز پارٹیز ہیں ان کو وہ ڈومینیٹ کر لیں یا ان کو وہ تھریٹن کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، امریکہ کی ملٹری بہت یعنی کہ پاورفل ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اندر انہوں نے کبھی بھی اس کو کسی معاملے کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ آزاد ہوا انڈیا، آج تک ملٹری نے وہاں پر ڈومینیٹ نہیں کیا پولیٹیکل سسٹم کے اندر یا پولیٹیکل پاورز کے اندر، کوئی بھی مارشل لا نہیں لگا۔ اب آگے بات کرتے ہیں نمبر 6 پوائنٹ کی، وہ ہے کہ ملٹریز پولیٹیکل کلاؤڈ ول انکریز وین کنٹریز فیسز ایکسٹرنل ملٹری تھریٹس اینڈ انٹرنل سیکورٹیز ایشوز اسپیشلی ٹیررزم، کہ کوئی بھی جو ملک ہے اس میں یعنی کہ اس میں یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ملٹری ڈومینیٹ ہمیشہ تب کرتی ہے جب پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ یا بیرونی حالات جو ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا کوئی تھریٹ آ جائے یا کوئی بھی کنفلکٹ جو ہے وہ ارائز ہو جائے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پر یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اگر موسٹلی لوگ یا موسٹلی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ملٹری کی ڈومینیشن اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا ایشو ہمارے ساتھ کنٹینیو ہے، کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا
تب تک جو ملٹری کا مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر، یا ملٹری کی جو انٹرپشن ہے پولیٹیکل پاورز کے اندر، وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. نمبر 7 کے اوپر جو ہم سجیشن کر سکتے ہیں وہ ہے اپوائنٹ ہائیلی پروفیشنل لیڈرز فار مینجمنٹ آف ڈیفینس، فارن پالیسی اینڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے. ہمیں ہائر پروفیشنل پولیٹیکل لیڈرز کی مدد لینی پڑے گی، انہیں اپوائنٹ کرنا پڑے گا. کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی فارن پالیسی کو مرتب کریں، اپنے ڈیفینس سسٹم اور اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو مینیج کر سکیں. ان تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کسی پروفیشنل پولیٹیکل لیڈرز کی اپوائنٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 8 پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز اسپیشلی ان پاورز انشور گڈ گورننس اینڈ جوڈیشیس پولیٹیکل مینجمنٹ. کہ جو بھی لوگ یعنی کہ جو پولیٹیکل پاورز میں جو بھی لیڈرز ہیں انہیں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے گورن کریں کنٹری کو. ٹھیک ہے. اپنی گورننس کو مضبوط بنائیں اور اپنے جوڈیشیس سسٹم کو یا جوڈیشیس مینجمنٹ کو مضبوط بنائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.